بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دینا تھا، اور وہ چونکہ پوری انسانیت کا رب ہے اور پوری انسانیت کو اسی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب فرمایا، اور فرمایا کہ لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ ایک تو یہاں بڑی ایک لطیف بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بھی قرآن مجید میں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے نا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنی صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کی بے شمار شانیں ہیں، اس کی صفات لامحدود ہیں، لیکن جب عبادت کا حکم دیتا ہے تو اپنی شان ربوبیت کا ذکر فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ تو عبادت کی وجہ آگے جو ذکر کر دی وہ دو چیزیں تھیں، ایک تو اپنے رب ہونے کا ذکر کیا اور دوسرا پھر پیدا کرنے کا ذکر کیا۔ فرمایا جب تمہیں پیدا میں نے کیا ہے اور رب تمہارا میں ہوں، تو پھر تمہاری عبادت کا حقدار بھی میں ہوں۔ جب تم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، تو تم کہتے ہو اللہ نے، اور جب تم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، تو جواب دیتے ہو کہ اللہ دیتا ہے۔ جب پیدا وہ کرتا ہے اور رزق وہ دیتا ہے، تو پھر عبادتوں کا حقدار بھی وہی ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اپنی عبودیت کا اور اپنی عبادت کی دلیل بڑی خوبصورت دے دی۔ فرمایا جب پیدا کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، رزق دینے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہا، اور یہاں ایک چیز کہ ربکم، رب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رب اسے کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا۔ رب اسے کہا جاتا ہے جو کسی ایک چیز کو نقطۂ آغاز سے نقطۂ انجام تک آہستہ آہستہ پہنچا دے۔ تو اس میں اشارہ ہے انسان کے لیے کہ ذرا غور کر کے تو ابتدا میں کیا تھا؟ ایک پانی کا قطرہ۔ اللہ رب العزت اس کی بڑھوتری کرتا رہا، نشو و نما کرتا رہا، رحم مادر میں وہ پانی کے قطرے سے خون کا لوتھڑا بنا، خون کے لوتھڑے سے پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، اور پھر اس کی ہڈیاں بن گئیں، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور پھر تمہاری بڑھوتری کرتا رہا، اس رحم مادر کے اندر بھی تمہیں باہم خوراک پہنچاتا رہا، اور تمہارے اعضاء کی تخلیق فرماتا رہا، اور پھر تمہیں تراشتا خراشتا رہا، پھر تیری آنکھیں بنائیں، تیرے رخسار بنائے، تیرے لب بنائے، تیرا خوبصورت ناک بنایا، تیرے کان، اور پھر تیرے ہاتھ اور تیری بازو اور تیری ٹانگیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک تناسب کے ساتھ بنا دی، اور پھر جس چیز کو جتنا جتنا ہونا چاہیے تھا اس کے لیے اسی کو اتنا بنایا۔ پھر جب تو دنیا میں آیا تو پھر تیرے لیے ماں کی چھاتی میں دودھ رکھ دیا، اور آپ اس دودھ میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو دودھ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت چونکہ اس کا معدہ کمزور ہوتا ہے، وہ گھنی چیز اور بھاری چیز برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو ان دنوں اس ماں کا جو دودھ ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے۔ جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ماں کا دودھ بھی گھنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جوں جوں بچے کا معدہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دودھ، ماں کے دودھ کو گھنا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک واقعہ بھی بیان کرتا چلوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ اقدس تھا، زمانہ خلافت تھا، تو دو عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے، اور کمرہ اندھیرا تھا، اس میں روشنی نہیں تھی، دونوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے، ایک ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور ایک کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب وہ بچے جب وہ آپس میں مل گئے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور کس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب اور ہر عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو، سو
ہر عورت نے بیٹے کی ماں ہونے کا دعویٰ کر دیا، کہا میں اس کی ماں ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ مسئلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں پہنچا تو عرض کی کہ حضرت اس مسئلے کا حل بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا دونوں عورتوں کا دودھ لے لو اور دونوں عورتوں کا دودھ تولو۔ جب دونوں عورتوں کا دودھ لیا گیا اور اس کو تولا گیا تو ایک کا دودھ زیادہ تھا، دوسری کا دودھ کم تھا۔ آپ نے فرمایا جس کا دودھ زیادہ ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور جس کے ہاں دودھ کم ہے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو عرض کی کہ حضرت آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا؟ تو فرمایا قرآن سے لیا کہ رب فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے کہ مذکر کے لیے 2 حصے اور مؤنث کے لیے 1 حصہ ہے۔ تو اللہ نے وہ تقسیم دودھ میں بھی رکھ دی کہ چونکہ بیٹے کی جسم جو ہے وہ تنو مند ہوتا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ، اور اس کی ذمہ داریاں بھی بھاری بھرکم ہوتی ہیں، بڑی بڑی ذمہ داریاں اس نے سر انجام دینی ہے، اس کے جسم کو مضبوط بنانا ہے۔ اور عورت کا جسم جو ہے اس کی چونکہ ذمہ داری ہلکی ہے تو اس کا جسم بھی نرم و نازک بنانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کی مقدار بھی اسی طرح سے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ پھر دودھ کے ذریعے سے خوراک دیتا رہا، پھر اس سے بڑی کرم نوازی یہ کی کہ ماں کے دل میں ممتا رکھ دی کہ وہ ساری ساری رات بچے کے لیے جو ہے وہ آنکھوں میں کاٹ دیتی ہے اگر اس کو کوئی تکلیف ہو تو۔ باپ کے دل میں شفقت پدری رکھ دی کہ وہ اس کے لیے بام خوراک پہنچاتا رہا اور اس کا دھیان رکھتا رہا۔ باپ ایک صاحبہ کی طرح اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہا، اور ماں جو ہے وہ نرم و گداز بستر کی طرح، اور اس طرح اس ماحول میں وہ پڑھتا رہا، بڑھتا رہا اور پروان چڑھتا رہا، اور پھر کیا ہوا، وہ ایک خوبصورت نوجوان بن گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب تجھے پانی کے قطرے سے لے کر اس خوبصورت جسم تک اور اس 5-6 فٹ کے نوجوان جوانی تک اگر تمہیں پہنچانے والا میں ہوں تو پھر تیری عبادتوں کا حقدار بھی میں ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے، ربکم جو تمہارا بھی رب ہے، اور پھر کیا کہا، الذی خلقکم تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم اور صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے اللہ نے ان کو بھی پیدا کر کیا، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جو تمہارے بعد آئیں گے ان کو بھی اللہ نہیں پیدا کرنا ہے، اور اس لیے تم اس کی عبادت کرو، لعلکم تتقون۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری زندگی میں کے اندر تبدیلی آ جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے، اور تم اللہ کے خوف سے لرزوں ترسوں ہونے لگ جاؤ۔ تو گویا تقویٰ جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے آتا ہے، صرف اچھی سوچ رکھنے سے، اچھے خیالات رکھنے سے اور اچھا مزاج رکھنے سے جو ہے وہ تقویٰ اختیار نہیں ملتا۔ تقویٰ کے لیے انسان کو اللہ کی عبادت لازمی کرنا پڑتی ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ میں بغیر عبادت کے بھی متقی اور پرہیزگار بن گیا ہوں تو اس کا دعویٰ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم عبادت کرو لعلکم تتقون، مقصد کیا؟ تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے، اور تمہارے اندر اللہ کے عذاب کا خوف جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اور پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور پھر تمہیں پیدا کر کے ایسے چھوڑ ہی نہیں دیا، تمہاری خوراک کا بھی باہم انتظام فرمایا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا الذی جعل لکم الارض فراشا، اور پھر تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا کہ تم جدھر چاہتے ہو تم جاتے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ زمین نے کبھی آگے سے انکار نہیں کیا کہ تو میرے اوپر کیوں چل رہا ہے، تو زیادہ وزن لے کے کیوں چل رہا ہے، ایسے کیوں چل رہا ہے، ویسے کیوں۔ زمین ایک بچھونے کی طرح ہے کہ تم وہاں پہ اپنے کاروبار حیات کرتے ہو، تم اپنا رزق جو اس میں فصلیں اگاتے ہو، پھر اس سے رزق حاصل کرتے ہو، اور پھر والسماء بناء، اور ایک آسمان بنا دیا تمہارے اوپر عمارت کی طرح، تو ایک چھت کی مانند ہے کہ ایک گھر کی مانند تمہیں ایک ماحول اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اور پھر کیا فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس نے آسمان سے پانی اتارا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے جو ہے اس نے پھل اگائے، رزق اللہ کم، جو تمہارے لیے رزق بنا، یعنی تمہیں پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا، تمہارے رزق کا بھی اہتمام کیا، تمہاری زندگی کی، یعنی تمہیں اگر پیدا اس نے کیا تو تمہاری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے بھی انتظامات اسی نے کر دیے، تو پھر تمہاری عبادتوں کا حقدار بھی تو وہی ہے۔ اس لیے کہا کہ اور پھر اس آسمان سے پانی اس نے نازل فرمایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے پھل اگائے، رزق اللہ کم، تم انہیں کھاتے ہو، رزق بناتے ہو، فلا تجعلوا للہ اندادا،
اس لیے اللہ کے کوئی مد مقابل نہ بناؤ، صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو، یہ سارا تمہیں علم ہے کہ تمہیں پیدا اللہ نے کیا، تمہیں رزق اللہ دیتا ہے، تمہیں جو ہے وہ پھر تمہارا رب اللہ ہے، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی وہ اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے اناج اور پھل وہ اگاتا ہے، اور تم اس کو کھا کے جو ہے وہ اپنی بھوک مٹاتے ہو۔ تو جب یہ سارے کے سارے انتظامات اللہ کر رہا ہے تو پھر تمہیں اس کے مقابلے میں کوئی خدا نہیں بنانے چاہیے، اس کے مد مقابل نہیں بنانی چاہیے، اور تم یہ سب کچھ کرتے ہو تو جان بوجھ کر کرتے ہو۔ یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جتنے بھی بت پرست ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، انہیں یہ علم ہے کہ ہماری عبادتوں کا حقدار اللہ ہے، بس وہ اپنی اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندہ خاص پر، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس کی ایک صورت کی مثل کوئی صورت ہی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جو مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، یہ غار حرا میں بیٹھ کر جو کچھ سوچتے ہیں اور وہ آ کر سنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کا نہ ماننے والوں کا یہی اعتراض تھا کہ یہ خود بناتے ہیں اور خود غور و فکر کرتے ہیں، جو کلام ان کے ذہن میں آتا ہے وہ لوگوں کو سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ان کو 3 چیلنج کیے۔ پہلے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو پھر اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، اور پھر اس چیلنج کو اور تھوڑا چھوٹا کر دیا، آسان کر دیا، کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام انسان کا بنایا ہوا ہے تو پھر تم اس کی 10 صورتوں جیسی ہی کوئی صورت لے آؤ۔ تو آخر میں مزید اس کو مختصر کر دیا اور یہ کہا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اگر انسان کا کلام ہے تو تم اس کی کوئی ایک صورت جیسی صورت ہی لے آؤ، چھوٹی سی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس چھوٹی سی صورت جیسی کوئی صورت ہی لے آؤ، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اگر تم خود نہیں لکھ سکتے اس جیسی تو پھر بڑے بڑے فصحاء ہیں، بڑے بڑے بلیغ ہیں لوگ، بلاغت والے خطیب ہیں، شعراء ہیں، اور بڑے بڑے ادیب ہیں جن سے تمہارا تعلق بھی ہے اور تمہارے ان سے واسطے بھی ہیں، ان کو بھی بلا لاؤ اور مل کر بیٹھ کر کوشش کرو کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لکھ کے لے آؤ۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر تم کسی کو مددگار سمجھتے ہو تو وہ لے آؤ اپنے، تو ہوگا کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو پھر کوشش کرو، مل بیٹھو اور اس جیسی جو ہے وہ۔ اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، کوشش بھی کرتے رہے، لیکن تھک ہار کر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم اس جیسا کوئی کلام نہیں لگ سکتے۔ اور اب رب تعالیٰ نے ان کے چیلنج کو آگے جو ان کو چیلنج کیا، اگلی وضاحت بھی کر دی کہ یہ چیلنج کبھی قبول کریں گے بھی نہیں اور ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور تم کر بھی نہیں سکتے، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں کہ جس جیسا تم کلام لکھ سکو، یہ الہ العالمین کا کلام ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور پھر خود ساتھ وضاحت بھی کر دی، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ڈرو اللہ کے عذاب سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پھر اس اللہ کے اس کلام کا تم انکار کر رہے ہو۔ اور پھر یہ دیکھ لیں کہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اس کلام کی سچائی کا بھی ذکر کر دیا اور اپنے بندہ خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کا بھی، اور ان کا بھی ذکر کر دیا کہ اللہ عبدنا کہہ کے، کہ اس سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ کلام بھی میرا ہے اور محمد الرسول اللہ کو رسالت کے لیے منتخب بھی ہم نے فرمایا ہے، اور اس پر کلام بھی ہم ہی نازل فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کا خوف کرو
اس آگ سے ڈرو اللاتی وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین اور یہ تو تیار ہی کافروں کے لیے کی گئی ہے، دوزخ بنائی ہی کافروں کے لیے گئی ہے، اس لیے اتنی بڑی جرت کرنے سے اور اتنی بڑی جسارت کرنے سے ذرا ڈرو اور خوف کھاؤ۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ہم قرآن کو جب تفصیل کے ساتھ اور تھارولی پڑھتے ہیں تسلسل کے ساتھ، تو ایک چیز جو ہے وہ بڑی بار بار سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے نافرمان بندوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے عذاب کا ذکر کرتا ہے تو فوراً بعد اپنے فرما بردار بندوں کا بھی ذکر کرتا ہے اور ان کے اوپر اپنے انعامات کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ نافرمان بندوں کا، انکار کرنے والوں کا اور ان کی عذاب کا ذکر کیا کہ دوزخ سے ڈرو، ساتھ ہی اپنے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے نیکوکار بندوں کا ذکر بھی کر دیا اور ان کی جزا کا ذکر بھی کر دیا۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے نیچے سے باغات ہیں اور نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور اس سے ایک چیز سمجھ آ گئی کہ جنت کی بہاریں اسی کو ملیں گی جو ایمان بھی لائے گا اور عمل صالح بھی کرے گا۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ اگر ایک انسان صرف اچھے خیالات رکھ لے اور اچھی باتیں کرنا شروع کر دے اور عمل صالح نہ کرے تو وہ بھی حقیقی طور پر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی نیک عمل تو کرتا ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس طرح کے کفار ہیں بڑے بڑے نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ بھی جنت کی بہاروں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، ان کو بھی جنت نہیں مل سکتی۔ تو یہ دو شرطیں ہیں، وبشر الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ تو کامیابی کے لیے دو شرطیں ہیں کہ انسان کا ایمان بھی ہو، عقیدہ بھی درست ہو اور پھر ساتھ میں اس کے پاس عمل صالح بھی ہو۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور جب انہیں اس جنت میں سے پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے تو پھر کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا، کہیں گے یہ تو وہی ہے جس کا پہلے ہمیں رزق دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے بھی، یعنی اس سے پہلے بھی ہمیں یہی پھل دیے گئے تھے اور اس جنت میں بھی وہی پھل۔ تو یعنی وہ دیکھیں گے کہ کیلے بھی وہی اور سیب بھی اسی طرح کے، انار بھی اسی طرح کے جس طرح کے ہم دنیا میں کھاتے رہے اور یہاں بھی ہمیں وہی کچھ ملا۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ قالوا ھذا الذی رزقنا، وہ بولے کہ یہ تو وہی ہے جس کا ہمیں من قبل، اس سے پہلے رزق دیا گیا تھا۔ تو فرمایا کہ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ان جیسے تو ہوں گے لیکن ان کی خوشبو اور ان کا ذائقہ ان جیسا نہیں ہوگا، ان کا ذائقہ اور ان کی خوشبو ان سے بہت مختلف ہوگی اور ایسا ذائقہ اور ایسی خوشبو ہوگی کہ فرمایا کہ دنیا میں بندہ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو شباہت اور شکل میں ایک جیسے ضرور ہوں گے کہ جنت کے انار بھی انہی اناروں جیسے ہوں گے، اس کے کیلے اور سیب اور پھل باقی بھی انہی پھلوں جیسے ہوں گے، لیکن ان کے ذائقے اور خوشبوئیں ان سے بالکل مختلف ہوں گی۔ اور پھر ایک تو پھل دے دیے اور دوسرا باغات بھی عطا کیے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ایسی بیویاں پاک باز جن کے دامن بھی پاک اور عفت اور پاک دامنی والی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے اندر جو دنیاوی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کے لیے کوفت کا سبب بنتی ہیں، جو نفرت کا سبب بنتی ہیں، ان کے اندر وہ بھی نہیں ہوں گی۔ وہ فرما بردار ہوں گی، نیکوکار ہوں گی کہ اپنے خامد کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور بیویاں جو نیک ہوں گی وہ بھی اگر خامد کو دنیا میں جنت میں دی جائے گی تو اس کے اندر سے بھی وہ چیزیں جو دنیا میں رہتے ہوئے بیوی کی ان مرد کو ناپسند تھی وہ ساری کی ساری دنیاوی علائشیں اس سے نکال دی جائیں گی اور اس کو بالکل جنتی عورتوں جیسا بنا کر اس کو جنت میں دے دی جائے گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ساتھ میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ یہ ساری کی ساری بہاریں اور نعمتیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات یہ عارضی نہیں ہوں گے،
جو جنت میں چلا گیا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں گئے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جو ایک دفعہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں دوزخ کے بارے میں ہے کہ مومنین جو ہے ان کو ایک دفعہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا، ان کے گناہوں کی ان کو سزا دے کر، ان گناہوں سے پاک اور صاف کر کے ان کو پھر دوزخ سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی سفارش سے ان کو پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اور بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا اس چیز سے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین چیز کی مثال دے۔ روایت میں آتا ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کافروں اور ان کے بتوں کی کمزوری کا ذکر کیا اور مثال دی مکڑی کی، تو اس پہ یہ پھر کافر کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کر کس چیز کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے پھر یہ آیہ مبارکہ نازل فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ وہ کسی حکمت کے پیش نظر یا بات سمجھانے کے لیے کسی مچھر کی مثال دے دے، فما فوقہ، یا اس سے بھی کسی حقیر ترین چھوٹی چیز کی مثال دے۔ مقصود بات سمجھانا ہے، حقیقت واضح کرنا ہے، تو اس کے لیے اگر اس اللہ رب العزت کو ایسی چیزوں کی مثال بھی دینی پڑے تو وہ اس سے کتراتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِ، اور جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور یہ سچ ہے، ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس میں ہمارے لیے حکمتیں ہیں اور بہتری ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس چیز کی اور اتنی حقیر چیز مچھر یا مکھی کی مثال دے کر اس سے کیا مراد لیا اور اس کا اس سے کیا ارادہ تھا۔ تو ایمان والے اس چیز کی مثال پہ غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اس مثال سے اکثر لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں، اس مثال میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اس سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور ضد اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور ایسی مثالوں سے فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو گمراہ ہونے کے لیے جو فاسق لوگ ہیں وہ ان سے گمراہ ہوتے ہیں، ایمان والے ایسی مثالوں سے گمراہ نہیں ہوتے بلکہ وہ اور زیادہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اب فاسق کی مثال آگے بیان کر دی کہ فاسق کسے کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے غور سے سننی اور پھر کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں موجود نہ ہوں۔ فاسق وہ ہیں کیونکہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اور فاسقوں کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی، بے شک وہ صبح و شام قرآن پڑھتے رہے، وہ قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان کی پہلی نشانی فاسقوں کی یہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ سے جو ان کے عہد و پیمان کر رکھے ہیں، اس سے وہ وعدہ بھی مراد ہو سکتا ہے جو عالم ارواح میں کیا تھا، کہ اس نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ قالو بلا، سب روحوں نے آگے سے عرض کی مالک تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو ایک تو وہ معاہدہ بھی، اور دوسرا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ جو انسان منتیں مرادیں اور اس سے نظر مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں یہ کروں گا، اگر یہ کام ہوا تو میں یہ کروں گا، یہ بھی اللہ سے معاہدے ہیں، وعدے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو نظریں مانتے ہو ان کو پورا کرو، اور پھر بھی یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ایسی نظریں نہ مانو جن کا پورا کرنا تمہارے لیے دشوار ہو، بعد میں پورا نہ کر سکو۔ تو آگے فرمایا کہ ایک تو ان کی نشانی یہ ہے، فاسق اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان تعلقات اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ وہ تعلقات ہو سکتے ہیں، وہ رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، اور ان سے وہ انفرادی بھی ہو سکتے ہیں اور اجتماعی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اجتماعی اور انفرادی رشتہ داریاں اور تعلقات جن کو اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے اور جوڑنے کا حکم دیا ہے،
ان کو وہ توڑتے ہیں. یا سب سے پہلے صلہ رحمی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو پھر اس سے کہا کہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ جو تجھے توڑے تو میں اس کو توڑ دوں اور جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑ دوں. تو رشتہ داری توڑنے والے کو اللہ توڑ دیتا ہے اور رشتہ داری جوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے. تو فرمایا کہ یکطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. بنیادی طور پہ قرآن مجید میں فساد سے مراد بد عقیدگی لی گئی ہے, لوگوں کے نظریات خراب کرنا اور ملک کے اندر انتشار اور افتراق پیدا کرنا اور لوگوں کے اندر سے اتحاد ختم کر دینا, جس طرح کہ آج امت کے اندر فرقہ واریت بنی ہوئی ہے اور لوگوں کے اندر سے اتحاد امت کے اندر سے ختم ہو گیا ہے. اور دوسرا یہاں پر اپنے منصب کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو قتل کرنا, خون خرابہ کرنا. تو فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہ لوگ خسارے والے ہیں, نقصان والے ہیں. یہ تین کام کرنے والوں کو کبھی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا, یہ خسارے میں ہی جائیں گے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی تو گھر تشریف لائے تو کیا کہا, زملونی زملونی زملونی, میرے اوپر چادر اڑا دو, میرے اوپر چادر اڑا دو. تو پھر جب حضور کی کیفیت تھوڑی بہتر ہوئی تو پھر حضور نے حضرت خدیجہ سے اپنی وہ ساری غار ہیرا میں پیش آنے والا واقعہ پیش کر دیا, بیان کیا. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا عرض کی یا اے میرے سرتاج, آپ کو اللہ کچھ بھی نہیں ہونے دے گا. ان میں سے جو چیزیں بیان کی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے ہیں, آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں. تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی. تو ایسے لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا, لیکن جو لوگ رشتہ داریاں توڑتے ہیں, فساد برپا کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں, فرمایا اولئک هم الخاسرون, وہی لوگ نقصان میں جانے والے ہیں, خسارے والے ہیں. اور ایسے لوگوں کو قرآن سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو جو بد عملی ہوتی ہے, یہاں سے ایک چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بد عملی بد عقیدگی کا سبب بنتی ہے. اگر بندہ چاہتا کہ میرا عقیدہ درست ہو جائے تو اپنے اعمال کو درست کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی درستگی کی وجہ سے اس کو عقیدے کی جو ہے وہ خوبصورتی بھی عطا فرما دے گا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, اور کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں مارے گا, ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا, ثم الیہ ترجعون, اور پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹایا جائے گا. یعنی ان واضح نشانیوں کے باوجود بھی تم اللہ کا انکار کر رہے ہو, یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کیسے انکار ہو سکتا ہے کہ تم کچھ بھی نہ تھے, اس نے تمہیں وجود بخشا, تمہیں زندگی عطا کی, تم ایک پہلے کچھ بھی نہ تھے کہ انسان کے بارے میں کہا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, ایک وقت تو ایسا بھی انسان کے اوپر گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا, اس کا ذکر تک بھی نہیں تھا. تو پھر رحم مادر میں پانی کا ایک قطرہ ٹپکا, پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اس کا جسم بنایا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی اور پھر اس کو زندگی بخشی. فَأَحْيَاكُمْ, پس تمہیں اس نے زندہ کر دیا, تم مردہ تھے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر تمہیں مارے گا. کوئی آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو, یہ دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد پھر مارا جائے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا, یعنی قبر میں جانے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ملے گی, روح دوبارہ جسم میں پلٹا دی جائے گی اور پھر اسے سوال و جواب ہوں گے اور جزا و سزا کا معاملہ جو قبر کے اندر وہ بھی ہوگا. ثم الیہ, حضور نے فرمایا نا کہ قبر یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو اگر جو ہے وہ قبر کی زندگی میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا 70 قدم جو ہے وہ قبر پیچھے کھلتی ہے اور پھر دوبارہ آپس میں ملتی ہے, یہاں تک کہ مردے کی ہڈیاں اور جو پسلیاں وہ ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو جاتی. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر وہ سوال و جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے خوشبودار ہوائیں اور ٹھنڈی ہوائیں اس کو آتی ہیں, اور پھر اس کو کہا جاتا ہے نم کنومۃ العروس, ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے, تو کامیاب ٹھہرا. تو پھر کیا ہے کہ اس میں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا قبر میں, اور پھر کیا ہے ثم الیہ ترجعون,
پھر قبر کی زندگی کے بعد پھر ایک دفعہ موت آئے گی اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا. اور یہ حشر کے دن کا ذکر ہے کہ دوبارہ جب قبروں میں ایک دفعہ موت آئے گی, جب قیامت برپا ہوگی تو پھر ایک دفعہ ہر کسی کے اوپر موت واقع ہو جائے گی. جو روئے زمین کے اوپر ہوں گے وہ بھی مر جائیں گے, اور جو زمین کے اندر ہوں گے ان کو بھی موت دے دی جائے گی, اور اس دورانیے میں قبر والوں سے عذاب بھی اٹھا لیا جائے گا, اور بالکل کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوگا. دوبارہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام روح پھونکیں گے سور, تو پھر تمام مردوں کے اندر جو ہے وہ روح پھونک دی جائے گی اور انہیں زندہ کر کے اللہ کے حضور میدان حشر میں اکٹھا کر دیا جائے گا. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے. یہاں انسان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے. حضرت انسان اس کے باوجود بھی تو جو ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے کہ جس رب نے جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ تیرے لیے پیدا کیا ہے. یہ لہلہاتے ہوئے کھیت اور یہ رنگیلے اور رسیلے پھلوں سے لدے ہوئے یہ باغات اور یہ چرند, یہ پرند, یہ آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ, یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے ہی تو پیدا کیا ہے. تو ان سے خدمت لے, ان سے فائدہ اٹھا, ان سے نفع حاصل کر, ان سے اپنے کام لے. لیکن انسان کی عقل پہ بھی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بدبخت جب پستی پہ جاتا ہے تو اس قدر گر جاتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اس کی خدمت کے لیے بنائی ہیں انہی کو وہ اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے, اور ان کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتا ہے اور ان کے سامنے جبین نیاز جھکاتا ہے. کتنا نادان ہے. اس کی عقل پہ بھی انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے تیری خدمت کے لیے بنائی تھی تو نے انہی کو اپنا مسجود بنا لیا, اپنا خدا بنا لیا, اور انہی سے حاجتیں مانگنا شروع کر دی. تو فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ سارے کا سارا حضرت انسان اللہ نے تیری خدمت کے لیے, تیرے لیے ہی تو پیدا کیا. ثم استوى الى السماء فسواهن, پھر زمین بنانے کے بعد اور زمین میں تیری ضرورت کی, تیری خدمت کی تمام اشیاء بنانے کے بعد پھر اللہ نے ارادہ فرمایا آسمان کی طرف, پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی. تو فسواهن سبع سماوات, تو پھر اس نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے. تیرے اوپر ایک چھت کی مانت ٹھیک ٹھیک آسمان بنا دیے. اس قدر ان کو بنایا سنوارا کہ پھر ان میں کسی قسم کی کوئی کمی کجی نہیں چھوڑی. تو پھر کیا ہے, 7 سماوات طباقا, پھر 7 اس نے جو ہے وہ آسمان بنائے. تو ہل تری من فطور, ذرا دیکھ تو صحیح اس میں تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب, پھر بار بار دیکھ, کوئی کمی تلاش کر, کوئی نقص تلاش کر کہ اللہ نے یہ جو آسمان بنایا, یہ جو اس نے تخلیق فرمایا, اس میں کوئی کمزوری نظر آ جائے, کوئی کوتاہی, کوئی کمی کہیں نظر آئے. فرمایا ذرا بار بار دیکھ. کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, فرمایا بار بار دیکھنے کے باوجود بھی تجھے اللہ کے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی کمی نظر ہے, تیری نظر خائب و خاسر ہو کر, ناکام ہو کر واپس پلٹ آئے گی, لیکن اللہ کے بنائے ہوئے آسمان میں اسے کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. اور پھر آگے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کے تصدق اور توسل سے ہمیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا. جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو, اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الہی قبر کے اندر آقا علیہ السلام کی پہچان عطا فرمانا. حشر میں آقا علیہ السلام کے دست اقدس آب کوثر عطا فرمانا, اور آقا علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا